شروع پاک پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو شعور دی۔ دوستو، جب انسان پیدا ہوتا ہے یہ اس وقت کوئی عالم فاضل نہیں ہوتا، مگر اس کے اندر وہ شعور ہے جو آگے بڑھتا ہے۔ شروع میں انسان سیکھتا ہے، بندوں سے سیکھتا ہے، اللہ کے بندوں سے سیکھتا ہے۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے شعور بھی آگے بڑھتا جاتا ہے، یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ کہو کہ انسان ایک ہی مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ سٹاپ کرنا، بریکٹ لگا لینا، یہ کوئی دانشوری نہیں۔ شعور جو ہے اس کا کام ہی آگے بڑھنا۔ جیسے ہم دیکھیں کہ ہم جب کوئی چیز سیکھتے ہیں تو حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ کبھی اس کی سنی، کبھی اس کی بات اچھی لگی، کبھی اس کی بات اچھی لگی، تو انسان اسی طرح سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ جب وہ خاص ہو کر آگے بلند ہونے کی کوشش کرتا ہے، جن رب کے بندوں سے لیتا ہے، حاصل کرتا ہے، جب اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ رب کے بندے جو تھے وہ کہاں سے لیتے تھے، تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ ان کو رب عطا کرتا تھا، ہدایت دیتا ہے۔ جب وہ رب کے بندے بن جاتے ہیں تو ان کا رابطہ ڈائریکٹ رب کے ساتھ سیدھا ہو جاتا ہے۔ ہم نے رب کے بندوں کی صف میں جانا ہے، اپنے اور رب کے درمیان ان کو شریک نہیں ٹھہرانا، ان کا بت نہیں بنانا۔ ہمارے ہاں زیادہ تر ہم رب کے بندوں سے لیتے ہیں، اس کا احترام کرنا چاہیے، ان کی اتباع کا مفہوم ہے کہ ان سے طریقے لینے ہیں، سلیقے سیکھنے ہیں، تہذیب سیکھنی ہے، اٹھنا بیٹھنا سیکھنا ہے، عبادت کرنا سیکھنی ہے، مگر ان کو پوجنا نہیں ہوتا، ان کے بت نہیں بنانے ہوتے۔ اپنا دل ہر شے سے خالی رکھو گے، جب آپ بلند ہوتے جائیں گے، لیا رب کے بندوں میں، آپ نے بھی اسی صف کی طرف جانا ہے جہاں وہ ڈائریکٹ اپنے رب کے ساتھ۔ ہم نے ان بندوں سے لیا ہے، وہ واجب الاحترام ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے۔ جیسا ان کے اور رب کے درمیان کوئی شے شریک نہیں ہوتی، اسی طرح ہمارے اور رب کے درمیان کوئی شے شریک نہیں رہے گی ایک دن۔ ان کے بت کو رب اور اپنے درمیان شریک نہیں کرنا۔ اتباع کا مقصد ہے کہ ان کے سے طریقے لینے ہیں، رب کے بندوں کی صف میں کھڑا ہونا ہے، نہ کہ ان کو درمیان میں رکھ کر آگے اللہ پار کرنا ہے۔ جب انسان خود جستجو کرتا ہے، ان سے سیکھ کر، ہر انسان کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ اگر مفاد لالچ سے انسان نکل جائے، مخلص ہو جائے، تو رب کے بندوں سے لینا بھی ان کے لیے دعا ہے۔ جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں تو ان کے لیے خود آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے، انہوں نے محنت کا صلہ ہے، وہ سدا جاری و ساری رہنا، وہ بندہ رہے بھی نہ رہے دنیا میں، ان کے لیے ہم دعا کرتے رہیں، مگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم نے اسی لائن میں جانا ہے، اسی صف کی طرف جانا ہے۔
جہاں وہ رب کو پکار رہے ہیں ہمیں بھی رب کو پکارنا ہے، نہ کہ ہم ان بندوں کو پکارتے رہیں جن سے لیا۔ ان کو بھی رب نے دیا، جب آپ نے اس سے لے کر آپ سیدھے رب کی طرف ہو گئے، اب آپ کو بھی رب ہی دے۔ وہ کہتا ہے میں جب چاہتا ہوں جتنا چاہتا ہوں دیتا ہوں، ہدایت بھی دیتا ہوں، جسم کی غذا بھی دیتا ہے، روح کی غذا بھی دیتا ہے۔ اور ہر رب کا بندہ یہی کہے گا مجھے وہی اچھا لگتا ہے جو میرے رب کا ہے۔ کسی رب کے بندے نے نہیں کہا کہ رب کی جگہ مجھے دے دو، یا جس دل میں رب کو بسانا ہے وہاں مجھے بسا لو، کوئی نہیں کہتا۔ وہ تو دعوت ہی یہ دیتے ہیں کہ آپ رب کی طرف جائیں۔ وہ خوش بھی تبھی ہوں گے اگر ہم انہی کو ہی درمیان میں پکارتے رہیں گے، تو یقین جانو ہو سکتا ہے ہم سے ناراض ہو جائے کہ ہم نے دعوت دی رب کی، آپ ہمیں پکار رہے ہیں۔ وہ بندے برا مان جائیں گے۔ وہ تو کہتے رہے رب کی طرف جاؤ، تو آپ رب کی طرف جاؤ گے تو آپ کا رب بھی خوش ہے، آپ کے رب کے بندے بھی خوش ہو جائیں گے۔ رب اور بندے کے درمیان کسی چیز کا شرک نہیں ہونا چاہیے، نہ زندہ کا بت نہ مردہ کا بت۔ رب کے ساتھ انسان کا سیدھا تعلق ہے۔ ہم لوگوں کو اپنا مطیع کرتے ہیں، لوگ میرے بت کو پوجیں، میری عزت کریں، میری رسپیکٹ کریں، یہ بھی گیا۔ اور جو بندے کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے یہی دے گا، وہ بھی گیا۔ دوستو، کوئی بندہ رب کا یہ نہیں فرماتا کہ میرے بت کو پوجا جائے۔ دنیا میں ایسے لوگ بیوقوف سادے ہو جاتے ہیں جو بتوں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، جسموں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ رب کے بندے رب کا پیغام دیتے ہیں، اپنا آپ نہیں منواتے۔ رب کو مان لو یا بندے کو مان لو، یا میں اپنا آپ منوا لوں یا اپنے رب کو منوا لوں۔ تو جو بندہ اتنی منتیں ترلے کر کے رب کا بندہ بنے، وہ کہے گا کہ مجھے پکارو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یہ زندگی ہے، انسان پورا نہیں ہے، کلے علم کوئی نہیں ہے، اس کے آگے جہاں اور بھی ہے اور بھی۔ ہم تو وہ علم سیکھتے ہیں جس کو دوسرے کی گردن دبائی جاتی ہے، اس کو نیچا دکھایا جاتا ہے کہ دوسرا میرے مطابق نہیں، تو وہ غلط ہے۔ ہم مقابلے جیتنے کے لیے علم سیکھتے ہیں، بلکہ خود ہار کر دیکھو، خود عاجز ہو کر دیکھو تو رب کی ذات بہت بڑی نظر آئے گی۔ جب تک میں ہی میں ہوں، میں بڑا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں سمجھدار ہوں، میرے جتنا کوئی لائق نہیں، میرے جتنا کوئی عبادت گزار نہیں، میرے جتنا کوئی بڑا عالم نہیں، میں اپنی ہی عزت کرواتا رہوں، تو یقین جانو گے وہ انسان خسارے میں ہے۔ اپنا اپنا تجزیہ کریں، دوسرے کا نہ کریں۔ اپنے اندر دیکھیں کیا میرے اندر وہ چیزیں تو نہیں۔ جو وسوسات پیدا کر رہی ہیں کہ میں اعلیٰ ہوں، لوگ میری عزت کریں، دیکھنا کہیں شیطان کا القاء نہ ہو جائے۔ وہ بھی بڑی خوش نما ہے۔
انسان کو خوشنمائی دیتی ہے جو کہتا ہے میں والا ہوں، مگر دوستو آگے بڑھنا ہے اور رب کی طرف جانا ہے۔ رب کے بندوں کی عزت احترام کر سکتے ہیں، کریں، ان جس سے حاصل کر لیتا ہے انسان اس کی رسپیکٹ تو ضروری ہے، مگر وہ خدا نہیں، بندہ خدا۔ آپ نے خدا کی طرف جانا ہے اور رب کے بندوں کی چاہت بھی یہی ہے کہ رب راضی کر لیں، اور آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا، کسی بندے کو نہیں۔ جب آپ اپنے رب پر راضی ہوگے، رب بھی آپ پر راضی ہو جائے گا۔ یہی راضی بر رضا ہے کہ میں سیدھا اپنے رب کو راضی کرنا ہے مجھے بس۔ اگر آپ کا رب راضی ہو گیا تو یقین جانا ایک دو کیا، رب کے سب بندے آپ پر راضی ہو جائیں گے جب آپ ان کے رب کی طرف چل گئے۔ جب آپ دنیا کے بتوں کو توڑ دیں گے، دنیا کے سہارے چھوڑ دیں گے، تو رب تعالیٰ مدد کرنا شروع کر دیتا ہے انسانوں کی۔ کہاں کہاں سے کرتا ہے یہ بیتنے پر پتہ چلے گا۔ وہ ہر شے عطا کرتا ہے، دنیا کا جسمانی رزق بھی دیتا ہے اور اپنی روح کو امر بھی کرتا ہے۔ ہم علم وہی سیکھتے ہیں جس میں ہمیں رسپانس ملے، ہمیں رسپیکٹ ملے۔ یاد رکھنا آپ کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں، جو کچھ ہے رب تعالیٰ کا ہے۔ بس اس کے آگے عاجز ہوتے جائیں، بندوں کی صف میں شامل ہو جائیں، وہ چیز ٹھیک ہے۔ بندوں کو اپنے اور رب کے درمیان رکھیں گے، یہ نقصان ہے۔ ان کا احترام کریں، عزت کریں، ٹھیک ہے۔ اس رب کے سب بندے یہی کہتے ہیں کہ ایک ہی الہ ہے سب کا، اور ہر انسان کے اندر وہ شعور ہے جو پیدائش کے ساتھ اس کے اندر انڈیل دیا گیا ہے، اسی نے بیدار ہونا ہے۔ اپنے آپ کو کبھی راضی کر کے دیکھیں کہ میں رب تعالیٰ بڑا خوش ہوں، رب تعالیٰ جو دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، جو سانس دے رہا ہے میں راضی ہوں، جو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں راضی ہوں، مجھے انسان بنایا ہے میں راضی ہوں، جو کھانا دیا میں راضی ہوں، جو کپڑے دیے میں راضی ہوں۔ جب ہر شے اس پہ راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یقین جانو آپ کا رب بھی آپ پر راضی ہو جاتا ہے۔ اسے ہی راضی بر رضا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے، خوش رہنے کی عادت ڈالو، ہنسو، مسکراؤ، ہلکا ہو جاؤ، ہلکے رہو، غموں کو دور کر دو۔ وہ شیطان کے وسوسے ہیں، جب ہم غم کرتے ہیں تو وہ ہم خود حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ کو تو موت بھی نہیں آ سکتی جب تک رب نہ چاہے۔ تو پھر کیوں خوف کھاتے ہیں؟ اصل میں ہمیں پریشانیوں کو خوف یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بس ہم لوگوں کو راضی کرتے ہیں، اپنے من کو راضی نہیں کرتے کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے، دوسرا میرے مطابق ہو جائے، جو میرے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس لیے دوستوں آگے بڑھنا ہے۔ انسان ایک سطح پر نہیں رہتا۔ جب ہم مقابلے علم کے جیتنے میں آ جاتے ہیں تو ہم بریکٹ لگاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، دوسروں کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں سے اعلیٰ عالم کہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے اندر دیکھو، یہ جو میں کی بڑائی ہے یہ کون وسوسہ ڈالتا ہے؟ اپنے رب کے آگے عاجز ہوتے جائیں، زندگی گزارتے جائیں۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، یہ اسی طرح انسان آگے بڑھتا 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 اتنا بڑھ جاتا ہے
کہ رب کے قرب میں چلا جاتا ہے. جب اس زندگی میں قرب میں چلا گیا تو پھر وہ کہتا ہے یہاں رہوں یا وہاں رہوں، رب کے پاس رہنا. ہم تو جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں اس کا اگر جوہر دیکھیں تو اس کا جوہر یہی ہے. ہر عبادت اچھے کام کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں رب کے قریب ہو رہا ہوں، اس کا قرب حاصل کر رہا ہے. جو قرب ہے، جو محبت ہے، اس کی تحریر نہیں ہوتی. وہ اندرونی طور پہ معاملات چلتے ہیں، ان کا اظہار نہیں ہوتا، ان کا وجود نہیں ہوتا. اسی لیے تو ثبوت کی سے بات کرنے والے لوگ جیت جاتے ہیں. جو کتابوں سے علم حاصل کر کے اسی پر لگے رہتے ہیں وہ زیادہ دلیلیں بہتر دیتے ہیں. جب محبت ہو جائے گی تو محبت کا تو ثبوت ہی کوئی نہیں. مگر وہ ہر عبادت کا جوہر جو ہے وہ محبت اور قرب ہے. ہم لفظوں سے ثبوت مانگتے ہیں، محبت کا، رب کا، روح کا جب وجود ہی نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سے انسان مطمئن ہوتے ہیں، دوسرے لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں. محبت سے انسان خود راضی ہوتا. محبت کا وجود نہیں ہے جو کسی کو دکھلائی جائے گی. وہ انسان وہی محسوس کرتا ہے جس کو محبت ہے. ہم ثبوتوں کی وجہ سے، علم والے لوگ ایک دوسرے سے صرف بحث سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. میں اعلیٰ ہوں، میں اعلیٰ ہوں. جو بھی آپ کرتے ہیں اس میں سے جو جوہر نکلتا ہے، جو اس کی روح ہے، وہ محبت ہے، نفرت نہیں ہے کسی سے. جب ہم اسی عبادت کا، اسی شے کا جوہر دیکھتے ہیں تو اس کا نام ہے دل کا سکون، دل کی محبت. مگر وہ چھپی ہوئی ہے. جس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی چھپا ہوا ہے. آپ کا دل یا روح بھی چھپی ہوئی ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو کیا ثبوت دے کر دنیا راضی کرنی ہے یا اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنی روح کو راضی کرنا ہے؟ آپ کی روح راضی ہوگی تو آپ کا رب راضی ہوگا، اور جو آپ کے اندر روح ہے وہ بھی رب کی روح ہے. جب یہ محبت کرتی ہے تو کہ قدرت کے فرمان بھی آتے ہیں ایسے کہ میں اپنی روح کو امر کر دیتا ہوں. وہ نور بن جاتی ہے، وہ آپ کو نور بن جاتی ہے آپ کے لیے. تو ہر بشر میں ہے، جب بھی کوئی جگانا چاہے وہ جاگ جاتی ہے. مگر ہم بندوں سے وہی درمیان میں رکھتے ہیں. فلاں بندہ ہے، بس اس نے بات اچھی کی ہے، بس اس کی باتیں سنتے جاؤ، یا اس کی بات سن کر عمل کرنا ہے. جب عمل کرو گے آپ رب کی طرف چلے جاؤ. تو دوستو، کوشش کرنا فرض ہے. وہ آپ کے اندر شعور ہے تاکہ اگلے جہاں ہم شرمندہ نہ ہوں کہ رب میں نے تمہیں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی. کوشش کریں. آپ کو اندر ہی قرار ملنا ہے، اندر کا اطمینان ہی آنا ہے. دنیا کو نہ اطمینان دکھائیں، نہ دنیا راضی ہوگی. اپنے رب کو راضی کرتے جائیں. وہ رب کی روح ہی ہے جو انسان کے اندر ہے، وہی انسان کی زندگی ہے، اسی نے راضی ہونا ہے. وہی رب کو جانتی ہے، یہ انسان کا وجود نہیں جانتا. جب تک وہ بیدار نہ ہوگی، سینہ روشن نہ ہوگا، روح بیدار نہ ہوگی، آپ نہیں دیکھ سکتے، نہ محسوس کر سکتے اس ذات کو.
آپ نے خود محسوس کرنا ہے۔ وہ تو روز ازل سے سمیع البصیر سمیع العلیم تھی، مگر جب ہم محسوس اسے کر لیں گے تو آپ کا یقین آگے بڑھے گا، آپ کے دل کو قرار آ جائے گا۔ دوستو، آگے بڑھنا ہے، بریکٹ نہیں لگانا ہے، رب کی طرف آگے بڑھتے جائیں۔ رب تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ بشر ہے، اس سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، وہ معاف کرتا ہے۔ اس سے بھول چوک ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ بس ایک دفعہ آپ کے دل سے وہ خلوص کی آواز نکلنی چاہیے کہ رب تعالیٰ تو نے کہا کہ بشر بنایا ہے پہچان کے لیے، مگر میں پہچاننا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ مجھے شعور نہیں، وہ شعور ابھی نہیں جاگ رہا، تو پھر وہ رب تعالیٰ کی ذات خود رحمت کرنا شروع کر دے گی۔ جب خلوص سے آپ اکیلے ہو کر اس سے بات کریں گے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ رہنمائی کرے گا۔ جس نے جو ڈھونڈا ہے وہ پائے گا۔ دنیا ڈھونڈو گے، دنیا پالو گے، اس کو ڈھونڈو گے، اس کو پالو گے۔ اس کا اور اپنے اور رب کے درمیان کسی کا شرک نہ کرو، شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب رب کے بندے یہی بتلاتے آئے ہیں کہ اپنے رب کو یاد کرو، وہ آپ پر راضی ہو جائیں گے جب آپ کا رب آپ پر راضی ہو گیا۔ جب آپ کا رب راضی ہو جائے گا تو رب کے بندے بھی آپ پر راضی ہو جائیں گے۔ راضی رہو، خوش رہو، رہنے کی عادت ڈالو، نیگیٹو سے جلنا کڑنا بند کرو، اب دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ جب ہم معاف کریں گے تو رب تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا اور اپنا بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آپ پر سلامتی ہو۔